ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ احزاب سے آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نجیب کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. معروف آیت کریمہ ہے جو آپ اکثر اوقات سنا کرتے ہیں اور ہماری تو ایصال ثواب کی ہر محفل کے اندر اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان مومن کو پتہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے. ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آج کل 6 فروری 24 جولائی 2 فیصلے آپ نے سنے. ہمارے جج صاحبان بالخصوص چیف جسٹس صاحب، انہوں نے جو فیصلے دیے ان کے اندر سقم تھا، کمزوری تھی. جان بوجھ کر دیے یا لا علمی سے دیے اس کا علم اللہ کو ہے، مگر اس میں بہت کمزوریاں تھیں اور وہ فیصلے قادیانیوں کے حق میں تھے. اس وجہ سے کل کا جو فیصلہ ہوا، کل کی جو سماعت ہوئی، الحمدللہ مومنوں کو فتح ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جو پیراگراف جن پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے اور وہ پیراگراف قادیانیوں کے حق میں ہیں، ان کو حذف کرتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے تھا اور شروع سے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایسے کلمات جو قادیانیوں کے حق میں ہوں ان کو ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری شفاعت
ہمارے آقا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی ہے، تو ہم جس عہدے پر بھی ہوں کوئی مسلمان، اسے وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس کی آخرت کے لیے درست ہے۔ ختم نبوت کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے دیہات کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں یا تانگا وغیرہ چلانے والے ہیں، شاید ان کو اس کا علم نہیں، لیکن ابھی چند مہینوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کا تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت مثلا جیسے اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔ جس طرح محمد الرسول اللہ کے رسول ہے محمد، اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کی تو اس قادیانیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھا، اس نرم گوشے کی وجہ سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فیصلہ یہ دینا کہ نہیں، قادیانی چار دیواری کے اندر اپنا لٹریچر، وہ قرآن مجید کی تفسیر صغیر کے نام سے، وہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اس کا درس بھی دے سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تو کتنا بددیانتی پر مبنی تھی یہ بات کہ معاذ اللہ پھر چار دیواری پر ہر چیز کو جائز ہونا چاہیے۔ اگرچہ اس پرفتن دور کے اندر کئی چیزوں کو چار دیواری میں یہ لوگ جائز قرار دے چکے، انہوں نے زنا کے اڈو کو قانونی قرار دیا، چار دیواری میں پرمٹ لے لو اور تمہارے لیے جائز ہے۔ شراب کے اڈے کھولے، عیسائیوں کا پرمٹ لے لو، سب مسلمان رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چار دیواری کے اندر قرآن مجید، وہ جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، اگر اس دجال پر نازل ہوتا کوئی کلام، یا وہ کہتا کہ نازل، اس نے کہا کہ یہ فلاں کتاب مجھ پر نازل ہوئی التذکرہ کے نام سے، اس کی تفسیر اگر وہ کرتا تو کچھ گنجائش باقی تھی کہ اپنی بارے ہی کہہ رہا ہے، لیکن کیا قرآن کے متعلق جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کی تفسیر کو اس نے قادیانیوں نے شائع کرنا ہے، چھاپنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ اب یہ بدباطن اس کی کتاب ہے التذکرہ، غلام محمد قادیانی کی، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اپنی کتاب تذکرہ میں کہتا ہے کہ اس سے مراد محمد بھی میں ہوں
اور اللہ کا رسول بھی میں ہوں۔ کتاب نازل ہوئی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی نازل ہوئی، اور یہ قادیان کا دجال کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد محمد بھی میں ہوں اور رسول اللہ، اللہ کا رسول بھی میں ہوں۔ یہ وہ ہے تفسیر جس کو اس کی امت جو ہے وہ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کئی مقامات پر بکواسات کیے، قرآن مجید کی آیات کریمہ کو لے کر انہوں نے قرآن کی گستاخی کی، اللہ کی گستاخی کی، رسول اللہ کی گستاخی کی، صحابہ کرام بالخصوص عشرہ مبشرہ کی گستاخی کی، سارے صحابہ کی گستاخی کی، مجددین کی گستاخی کی۔ سب سے پہلی بات جو اس نے کہی جب وہ لانچ کیا گیا یہاں پر، انگریز نے اس جماعت کو مسلمانوں کے خلاف پروموٹ کیا، یہ انگریز کے پروردہ ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالا جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ کہی کہ میں مجدد ہوں۔ پہلے کہا اس نے کہ میں مصلح ہوں، اصلاح کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، لوگوں کی غلط کاریوں کی تربیت کرنے والا، مصلح۔ پھر اس نے کہا کہ میں مبلغ ہوں، تبلیغ کرنے والا۔ پھر اس نے پینترا بدلا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، اور کہا کہ میں مجدد ہوں، مجدد۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد پھر مجدد آئیں گے دین کے اندر اصلاح کے لیے، لوگوں کی وہ دین سے جو بے راہ روی کی کو درست کرنے کے لیے مجدد آئیں گے۔ ہر صدی میں مجدد آئے گا۔ اس نے مجددین کی گستاخی کی۔ کیوں؟ تابعین میں صحابہ کرام کے بعد جو میری نالج کے مطابق سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اور وہ قرون اولا افضل زمانے کے وہ مجدد تھے۔ اب یہ 14ویں صدی کے اوائل میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس وقت کے مجددین کو نبی نہیں بنایا تو اس کانے دجال کو کیسے نبی بنا دیا؟ تو لہذا اس نے مجددین کی بے ادبی کی۔ پھر اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں۔ پھر اس نے کہا میں خود عیسیٰ ہوں جو زمین پر جس نے اترنا ہے۔ پھر اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر آیا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اصلی نبی ہوں۔ یہ مختلف قسم کی یہ باتیں کرتا گیا، سیڑھیاں چڑھتا گیا دوزخ کی طرف، اور پھر اس نے جب اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا مواخذہ سب سے پہلے کیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ دو اللہ والوں کی ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں، ایک تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب۔ جب آپس میں ملاقات ہوئی تو امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ مہر علی شاہ صاحب، آپ کی ڈی وی ڈی تو اللہ کے حبیب نے آپ کے علاقے میں لگائی ہے، وہاں ایک آدمی نے فتنہ بپا کیا ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ خواب کے اندر امام الانبیاء نے مجھے فرمایا ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ تو جب پیر مہر شاہ صاحب یہاں تشریف لائے تو یہاں پر انہوں نے
ان کے چیلنج کو قبول کیا. اس نے چیلنج کیا کہ میں تمام مسلمانوں میں، تمام لوگوں میں جو ان کے علماء کرام ہیں جو میری نبوت کو نہیں مانتے، ان تمام علماء کرام میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو مباہلہ کا چیلنج کرتا ہوں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر جید 40 علماء کرام میرے ساتھ مناظرہ کریں، مباہلہ کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے دوسروں کی، میں ایک ہی اللہ کے نبی کا غلام کافی ہوں. پھر 1900 مکمل کے اندر جو ہے پھر اس نے جو چیلنج کیا تھا، پیر مہر شاہ صاحب لاہور پہنچے، لیکن یہ دجال نہیں آیا، بلکہ اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ ایک لا علاج مریض کو لاؤ، جس کا ڈاکٹروں نے جس کو لا علاج کر دیا ہو، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اسے شفا یاب کرتا ہوں، اور یا مہر علی شاہ جو ہے وہ اس کو شفا یاب کرے. تو جب یہ شوشہ چھوڑا اور اس کا پیغام پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس بھیجا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ مریض کی کیا بات کرتا ہے، قادیان کا کھانا مریض کی بات نہیں ہے، مردہ لاؤ، مردہ لاؤ. اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو مردے کو زندہ کرے، اگر نہیں کر سکتا میں تو اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مردے کو میں زندہ کروں گا. تو لوگوں نے بعد میں کہا اتنا بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، اتنا بڑا دعویٰ. فرمایا خود دعویٰ نہیں کیا، میری پشت پر میرے آقا کا ہاتھ تھا. فرمایا مہر علی مریض کی بات ان سے نہ کرو، مردہ کی بات کرو. تو میری پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. ایک دعویٰ اس نے یہ کیا. دوسرا یہ کیا کہ کیونکہ لکھنے میں بڑا ماہر تھا، لکھنے میں جیسے عرضی نفیس ہوتے ہیں، لکھائی کے اندر بڑا، تحریر کے اندر بڑا ماہر تھا. تو اس نے کہا کہ ختم نبوت کے بارے میں مضمون لکھتے ہیں، جس کا مضمون بہتر ہوگا، جس کا نبوت کے بارے جس کا مضمون درست ہوگا تو وہی، اگر میرا مضمون بہتر ہوا تو میں اللہ کا نبی. پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے دجال، یہاں لکھنے کی بات نہیں، ٹیبل کے اوپر کاغذ اور قلم کو رکھ. اگر تو اللہ کا نبی ہے تو قلم کو کہے بغیر ہاتھ لگائے لکھے، اور اگر تو نہیں کہہ سکتا تو میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، میں کا قلم کو حکم دوں گا، قلم بغیر ہاتھ لگائے لکھے گا، اور میرے آقا کی صفت لکھے گا، میرے آقا کی تعریف لکھے گا. تو یہ اس نے پھر یہ چیلنج بھی اس نے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اکثریت کو علم نہیں کہ ختم نبوت کیا ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ جو آئے روز ہر مقام پر جو ریلیاں اور جلسے اور ان کے خلاف جو آواز اٹھ رہی ہے وہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، قیامت تک کے 30 دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. حضور علیہ السلام کے زمانہ آپ کی ظہری حیات کے اندر ہی 2 مرد اور 1 عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ایک کا سر کچلا. سب سے پہلے جو ختم نبوت کے سپہ سالار ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ قذاب، ان کا سر انہوں نے کچلا، اور پھر بعد میں آتے رہے. اور یہ پھر یہاں پر اس کو الاؤنس کیا گیا مرزا قادیانی کو. لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس کا گندہ عقیدہ کیا ہے. معاذ اللہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ پینترے بدلتا رہا، یہ چولے بدلتا رہا، یہ سیڑھیاں بدلتا رہا، کبھی اپنے آپ کو یہ مسلح کہتا رہا، کبھی اپنے آپ کو یہ مبلغ کہتا رہا،
کبھی یہ اپنے آپ کو مجدد کہتا رہا، کبھی مہدی کہتا رہا، کبھی مسیح عیسیٰ کہتا رہا، کبھی ذل نبی کہتا رہا، کبھی مثل محمد کہتا رہا، اور پھر آخری دعویٰ یہ کیا کہ میں اصلی نبی ہوں، میرے بعد محمد کی معاذ اللہ نبوت کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور حالت یہ ہے اس خبیث کی، اس لعنتی کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بھی گستاخ ہے، اور یہ انبیاء کرام کا بھی گستاخ ہے۔ میں نے بتایا کہ جس مقام پر یہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ، تو اس نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر لکھا کہ محمد سے مراد بھی میں ہوں، رسول اللہ سے مراد بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں، رسول اللہ بھی میں ہوں۔ پھر جس مقام پر عیسیٰ بن مریم کی بات آئی تو اس نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا، میں اس سے 1000 درجے بہتر ہوں۔ امام حسین کی گستاخی کی، کہنے لگا اسی اپنی کتاب التذکرہ کے اندر کہنے لگا کہ امام حسین جیسے تو ہزاروں میری جیب میں رہتے ہیں، کربلا والے امام حسین جیسے ہزاروں میری جیب میں رہتے ہیں، میرے گریبان میں رہتے ہیں۔ اس خبیث نے یہ ان کی گستاخی کی، اور سب سے بڑی گستاخی یہ کی کہ خود اللہ رب العزت کی گستاخی کی، اللہ رب العزت کی گستاخی۔ آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتاب ہوئی ہے التذکرہ، اس کی اپنی، جو یہ کہتا رہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی رہی، کہنے لگا کہ مجھ پر بارش کی طرح وحی نازل ہوتی رہی، بارش کی طرح۔ ہم کہتے ہیں کہ اے لعنتی، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو بارش کی طرح کہتا ہے، ایک ذرہ بھی وحی کا نازل نہیں ہو سکتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حیات تھے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ڈرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، گھروں میں بیٹھ کر ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کام گھروں کے اندر چھپ چھپا کر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بذریعہ وحی اپنے حبیب کو بتا دے۔ اپنے حبیب کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے بتاتا تھا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے، وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے، بلکہ ان کی اشعار ہے، اشعار ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد ہم پر وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، سوائے اس کے جو آپ نے اللہ کا کلام ہمیں عطا کیا، یعنی قرآن مجید۔ تو وحی کا سلسلہ حضور علیہ السلام کے بعد ختم۔ لیکن یہ منحوس کہتا ہے کہ التذکرہ کتاب کے اندر کہ مجھ پر بارش کی طرح وحی نازل ہوئی۔ جب وحی نازل ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ میں اصلی نبی ہوں، اصلی نبی ہوں۔ اور وہ کہتا ہے اپنی کتاب تذکرہ کے اندر، یہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے۔ آپ سنیں اس کو سن کر، یہ ہمارے جو پتہ نہیں ان کو کتابیں پڑھی نہیں ہیں یا علم نہیں ہے، ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ ریڑھی ٹانگے چلانے والا ان کو خبر نہیں، لیکن جو فیصلے قریب میں آئے ہمیں ان سے پتہ چلا کہ یہ تو جج صاحبان کو بھی پتہ نہیں کہ اس بدباطل، اس بددین انسان کا عقیدہ کیا تھا۔ اپنی کتاب التذکرہ میں کہتا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یا مریم، تو یا مریم سے مراد میں ہوں۔ اب مریم کی بھی گستاخی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، کہتا ہے کہ مریم سے مراد میں ہوں، اور میرے ساتھ مجھے اللہ نے مریم کی صورت میں عورت بنایا، اللہ مرد بنا، اللہ نے میرے ساتھ صحبت کی، اور پھر حاملہ ہوئی میں، پھر بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو وہ میں ہی تھا۔ کتنا عجیب بات ہے۔ اب اللہ کی گستاخی، نبی کی گستاخی، حضرت مریم کی گستاخی،
اور وہ کہتا ہے کہ جب پیدا ہوا جب تو وہ میں ہی تھا۔ تو اتنا بڑے بکواسات یہ کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں اس باتوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ ان کی کتابوں کے اندر ان کی گستاخیاں موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، مگر ختم نبوت کیا ہے اس پر ہم کو زیادہ قرآن و حدیث سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج سے میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کی جو ایک بین آیت کریمہ ہے، مشہور آیت کریمہ، اس کو میں نے تلاوت کیا ہے اور اسی سے شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ما سوا اس ختم نبوت کو سپورٹ کرنے والے اور الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر ہماری گفتگو اس ماہ مقدس کے اندر جاری رہے گی اور آگے بھی جاری رہے گی۔ ختم نبوت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کیجئے، جو رب کائنات نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب کائنات نے اس مقام پر ارشاد فرمایا۔ اب اس آیت کی چونکہ ایک مختلف موضوع پر گفتگو کرنا، جب آیت پڑھی جاتی ہے تو جو اس کے اندر معنی و مفہوم ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی بیان کر دیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کو تو بیٹے تھے، معروف روایت میں 2 بیٹے، 4 بیٹے بھی آپ کا ذکر، آپ کی اولاد 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے، تو لہذا محمد تو باپ ہیں مذکر کے، لیکن یہاں رب کائنات فرما رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے جو حضور علیہ السلام کی اولاد نرینہ تھی، آپ کے جو بیٹے تھے، وہ بیٹے آپ کے سن بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، سن بلوغت سے پہلے وہ وفات پا گئے۔ آپ کا لقب ہے، آپ کا لقب ابو القاسم کنیت، تو آپ کا بیٹا جو قاسم ہے وہ بعد میں زندہ رہا، اور حضرت امام حسین اور حضرت قاسم وہ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت امام حسین اور ابراہیم جو آپ کا بیٹا تھا وہ اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھے نہیں رہنے دے گا، آپ کس کو پسند کرتے ہیں دنیا میں رہنا اور کس کا جانا؟ اب حضور علیہ السلام اولاد ہے اپنی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن اپنے بیٹے پر امام حسین کو ترجیح دی۔ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن آپ کا بیٹا اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اس آیت کریمہ، یہ سورہ احزاب کی آیت 40 ہے، آیت نمبر 40۔ آپ پیچھے چلے جائیں تو پیچھے تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے حضرت زید بن حارثہ کا۔ حضرت زید بن حارثہ کا تفصیل، زید کا نام، حضور علیہ السلام کے واحد صحابی ہیں حضرت زید، جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے۔ اللہ نے نام لے کر ان کا قرآن میں بیان کیا، حضرت زید کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کو اغوا کیا گیا۔ یہ غلام نہیں تھے، ان کا گھرانہ شریف اور اچھا بڑا خاندان تھا، لیکن جب کوئی اغوا کار ہوتے ہیں تو جب کسی کو اغوا کر لیتے ہیں تو انہوں نے ان کے علاقے سے ان کو اغوا کیا اور مکہ کے اندر آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا،
اور حضرت زید بن حارثہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خرید لیا۔ یہ چھوٹا بچہ 4-5 سال کا، لیکن مؤدب بڑا تھا، ادب بڑا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہوئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ السلام کو گفٹ دیا، رکھا غلام، یہ غلام ہے، ان کے پاس بھی غلام ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی یہ غلام گفٹ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کے ادب کو دیکھا، ادب کو، تو وہ آپ کے پاس وقت گزارتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا کوئی رشتہ دار مکہ میں آیا، انہوں نے حضرت زید کو پہچان لیا۔ اس نے جا کر ان کے باپ سے کہا کہ تمہارا بیٹا وہ مکہ کے اندر ہے۔ تو وہ چچا حضرت زید کا اور حضرت حارثہ جو ہے وہ وہاں سے چلے، مکہ کے اندر آئے۔ اس وقت حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تھے، تو آ کر آقا علیہ السلام سے ملاقات کی، تو حضرت زید کے والد حضرت حارثہ نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کی ملکیت میں ہے، جو آپ اس کا معاوضہ لینا چاہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ میرا بیٹا اغوا کیا گیا، آج ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے، تو میں معاوضہ دینے کی تیار ہوں، آپ میرا بیٹا میرے حوالے کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم کلمہ پڑھو، اللہ کی توحید کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک کو مانو۔ تو انہوں نے ہچکچاہٹ کی، یعنی اس بات کو نہیں مانا۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب زید کو بلاتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو لے جاؤ۔ حضرت زید کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب حضرت زید آئے، باپ کو پہچان لیا، باپ سے لپٹ گئے، بغل گیر ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید یہ تمہارا والد ہے، اور میں تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے والد کے ساتھ جا سکتے ہو، تو حضرت زید کی آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہوئے، ہچکچی باندھ گئی، اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھوں سے جو آنسو دیکھ رہے ہیں یہ غم کے آنسو بھی ہیں، یہ خوشی کے آنسو بھی ہیں۔ مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، وہ باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، یہ مجھے غم ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا ایسے شفیق انسان کے پاس تربیت پا رہا ہے جو اپنے باپ کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اس شفیق انسان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، اسی وقت کلمہ پڑھا آپ کے والد نے اور چچا نے، باقی اور لوگ بھی ان کے ساتھ ان کی فیملی کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید کو وہیں چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام اس بات پر خوش ہوئے، زید کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کے مطاف کے اندر آئے، آپ کا اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر زید کا فرمایا کہ سنو، یہ زید میرا بیٹا ہے، یہ زید محمد کا بیٹا ہے۔ تو پھر بات مشہور ہو گئی، جب بھی کوئی کہا جاتا تو کوئی یہ نہ کہتا کہ زید بن حارثہ، بلکہ کہا جاتا زید بن محمد، زید بن محمد۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی قریش میں کی۔ قریش کی ایک سردارنی تھی حضرت زینب بنت جہش، ان کے ساتھ شادی کی۔ شادی کا جو ان کے ولی تھے ان کے ساتھ بات کی، لیکن حضرت زینب نے انکار نہیں کیا، لیکن دل سے خوش نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت زید پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ دل کے اندر تھا کہ میں سردارنی ہوں قریش کی اور یہ تو ایک غلام ہے، تو آپس میں نہ نبھا سکے، شادی ہو گئی، نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زید کئی مرتبہ آئے، یا رسول اللہ میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ درست نہیں ہے،
جب بات کرتی ہے تو پیار محبت سے نہیں کرتی، جیسے کہ رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو انہوں نے کئی دفعہ شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور یہ الفاظ قرآن کا حصہ بنے سورہ احزاب کے اندر۔ پھر ایسا ہوا کہ رب کائنات کا حکم ہوا، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، اور حضرت زینب کی شادی بعد عدت کے حضور علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ واحد نکاح ہے حضور کی ازواج میں سے جن کا ولی اللہ رب العزت بنا، جس میں نہ حق مہر مقرر کیا گیا، نہ جس میں گواہ پیش کیے گئے۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقد جو حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ ہوا، اس کے اندر رب کائنات نے آسمانوں پر یہ نکاح کیا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بات ہوتی تو حضرت ام عائشہ صدیقہ میرے آقا کی محبوبہ تھی، لیکن جب کوئی بات چھڑتی تو حضرت زینب سب کو خاموش کر دیتی۔ آپ فرماتی، سنو، تمہارا نکاح تمہارے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میرا نکاح ساتواں آسمان پر عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے کرایا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہو گیا تو حضور علیہ السلام اس بات کو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ زینب کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ عرب کے اندر تو مشہور ہے کہ جو لے پالک بیٹا ہو اس کی بیوی جب وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو وہ جو پال رہا ہے اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باپ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ اس سے کئی مسئلے حل ہو گئے۔ بعد کے اندر بھی اگر کسی نے کسی کو پالا، اس کو چھوٹا تھا، اس کو پالا، اب اس نے شادی کی، شادی کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ اس کی بہو تصور کی جاتی تھی۔ اسلام نے، قرآن نے اور بالخصوص اس فیصلے نے اس بات کو ختم کر دیا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے اصل بیٹے نہیں ہیں، یہ جن کو تم لے پالک ہیں، جن کو بولتے ہیں پالے ہوئے، یہ تمہارے اصل بیٹے نہیں۔ اگر وہ ان کی منکوحہ، ان کی وفات کے بعد یا ان کی طلاق کے بعد وہ اگر شادی کرنا چاہے، جس نے پالا تھا اس کو، تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ طعنہ دیں گے، تو آقا علیہ السلام نے جب ایسا کر لیا تو لوگوں کی زبانیں کھلیں، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ زید محمد کا بیٹا ہے، ارے زید حارثہ کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا نہیں، محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو یہ تفصیل تھوڑی سی یہ کی، اور دوسری بات یہ کہ رب کائنات نے، جس میں ختم نبوت کا ایک عنصر اور آگے ختم نبوت کا پھر آگے مضمون جاری ہو رہا ہے، رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ، آپ کے بیٹے وہ 4 تھے یا 2 تھے، وہ سن بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے۔ اگر آقا علیہ السلام کی اولاد نرینہ زندہ رہتی، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا زندہ رہتا، سن بلوغت کو پہنچتا، اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے نے اگر
نبی بننا ہوتا تو پھر ختم نبوت پر حرف آتا تھا، اس لیے کہ آپ کے بعد تو نبی آنا ہی نہیں ہے، اور اگر نبی نہیں بننا ہوتا تو معاذ اللہ وہ جو شان رب کائنات نے سابقہ انبیاء کرام کو عطا کی، کئی انبیاء کرام ایسے آئے کہ جو خود بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ شان محمد عربی کی سب سبحان اللہ، لیکن اس شان کے اندر تو فلاں نبی افضل ہے نا، اس شان کے اندر فلاں نبی افضل ہے کہ اس کا باپ بھی نبی تھا، یعقوب علیہ السلام مثلا افضل ہے، باپ بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا، لیکن رب کائنات کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا بیٹا رہے اور وہ نبی نہ بنے تو میرے حبیب کی شان پر حرف آئے گا۔ رب کائنات نے آپ کی اولاد نرینہ کو سنے صغر کے اندر، بچپن کے اندر اٹھا لیا، بچپن کے اندر اٹھا لیا، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ صرف لفظ خاتم النبیین پر جو قادیانی اس لفظ پر ٹال مٹول کرتے ہیں اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور صرف خاتم النبیین کا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے اندر، اس میں آخر کا لفظ بھی ہے، انقطاع کا لفظ بھی ہے، بلکہ اس طرح کے کئی سپورٹڈ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو میں نے اس موضوع کو آج شروع کر دیا، اور یہ وہ موضوع ہے جو ہمیں خود اس کو سننا ہے، پڑھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ۔ الحمدللہ آج تک جب بھی ختم نبوت پر کسی بدباطن نے کوئی قدغن ڈالنا چاہا، تمام کے تمام مسالک، اختلاف لاکھ صحیح ہمارے درمیان، فرقے بن گئے، کئی فرقے بن گئے، لیکن آج تک الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پیج پر کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔